آخر وہ وقت آ ہی پہنچا جس کا اہل مصر کو مدت سے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ وسط 658 ہجری کی ایک گرم صبح کو چند تاتاری سفارتی لبادے اوڑھے قاہرہ میں داخل ہوئے۔ اس زمانے میں قاہرہ کے گلی کوچے پناہ گزینوں سے بھرے ہوئے تھے جو شام اور عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے، جو اپنی مظلومیت اور تاتاریوں کی قوت اور بربریت کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ تاتاری سفیروں کے اچانک وارد ہونے سے قاہرہ میں خوف اور غیظ و غضب کی ملی جلی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ یہ سفیر مملوک فرمانروا کے نام ہلاکو خان کا خط لائے تھے۔ اس خط میں ہلاکو خان نے ملک مظفر کو لکھا تھا، یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنی شہر پناہ منہدم کر دو اور اطاعت قبول کر لو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں امن اور چین سے زندہ رہنے دیا جائے گا، اور اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا جاودانی آسمان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مملوک سپاہیوں کے ایک دستے نے تاتاری سفیروں کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور برہنہ تلواروں کے سائے میں ان کو شاہی دربار میں لے گئے۔ یہ سفیر اکڑ اکڑ کر چل رہے تھے اور ان کا رویہ بڑا گستاخانہ تھا۔ انہوں نے آداب شاہی کا لحاظ کیے بغیر اپنے آقا کا خط ملک مظفر کے سامنے پھینک دیا اور شعلے برساتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگے۔ مملوک فرمانروا نے خط پڑھوا کر سنا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، تاہم اس نے نہایت تحمل سے کام لیا اور تاتاری سفیروں سے کہا کہ ہم نے ہلاکو خان کا کچھ نہیں بگاڑا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مصر کو اپنے حال پر چھوڑ دے اور ہمارے امن و امان میں خلل نہ ڈالے۔ تاتاری سفیر ملک مظفر کا جواب سن کر لال بھبوکا ہو گئے اور انہوں نے چلا کر کہا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی حشر ہو جو بغداد کے مغرور خلیفہ کا ہو چکا ہے؟ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم جیسے خود سر حکمرانوں اور ان کی رعیت سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ملک مظفر نے ان کو بہت سمجھایا کہ اپنی روش سے باز آ جائیں، لیکن ان کا لب و لہجہ درست سے درست تر ہوتا گیا۔ فی الواقع ان کا رویہ سفارتی آداب کے قطعاً منافی تھا۔ ملک مظفر نے ان کی بدتمیزیوں کو کافی دیر تک برداشت کیا، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ آخر اس کی قوت صبر و ضبط جواب دے گئی۔ دربار میں امیر بیبرس بن قداری اور دوسرے عمائد سلطنت بھی موجود تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ تاتاریوں کی غیر مشروط اطاعت قبول کر لینی چاہیے، لیکن امیر بیبرس اور دوسرے بہت سے غیرت مند اکابر دربار کا خیال تھا کہ تاتاریوں کے عہد و پیما کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مصر مسلمانوں کی آخری امید ہے اور اس کی حفاظت کے لیے سر سے کفن باندھ کر لڑنا چاہیے۔ ملک مظفر بھی شروع سے تاتاریوں پر اعتماد کے حق میں نہیں تھے۔ تاتاری سفیروں کے رویے نے اس کو اپنے عزم و یقین میں اور پختہ کر دیا، اور اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ ان کتوں کی زبانیں گدی سے کھینچ لو اور ان کے سر قلم کر دو۔ یہی ہلاکو خان کو ہمارا جواب ہے۔ بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی مملوک سپاہی شوریدہ سر سفیروں پر جھپٹ پڑے اور آنن فانن ان کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ چند ساعت کے بعد اہل قاہرہ نے دیکھا کہ تاتاری سفیروں کی لاشیں شہر کی اہم گزرگاہوں میں لٹکی ہوئی تھیں۔ ملک مظفر نے تاتاری سفیروں کو قتل کر کے گویا ہلاکو خان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا تھا۔ اب اہل مصر کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ لڑ کر فتح حاصل کریں یا اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان کے لیے یہ بڑی امید افزا بات تھی کہ تاتاریوں سے نمرد آزما ہونے کا بیڑا منصورہ کے مرد میدان امیر بیبرس بن قداری نے اٹھا لیا تھا۔ وہ ایک بانکا سپاہی اور نڈر جرنیل تھا۔ تاتاریوں کی قوت اور طاقت کے افسانے سن کر وہ قہقہے لگایا کرتا اور کہا کرتا تھا کہ وقت آنے دو، ہم ان مغرور وحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا پنجہ مروڑ سکتے ہیں۔ تاتاری سفیروں کی لاشیں اسی کے حکم سے
قاہرہ کے اہم مقامات پر لٹکائی گئی تھیں۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ تاتاری سفیروں کی آمد سے قاہرہ کے بعض لوگوں میں جو دہشت طاری ہوئی تھی وہ دور ہو جائے۔ ملک مظفر نے بیبرس کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا اور وعدہ کیا کہ اگر وہ تاتاریوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو حلب کی ولایت اس کو دے دی جائے گی۔ بیبرس نے جہاد کی تیاری کرنے میں دن رات ایک کر دیے۔ اس نے قاہرہ کے ہر تندرست اور بالغ مرد کے لیے فوجی خدمت لازمی قرار دے دی اور حکم دیا کہ جو شخص کسی معقول عذر کے بغیر فوج میں بھرتی ہونے سے گریز کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اہل قاہرہ کے علاوہ بیبرس نے اپنی فوج میں پناہ گزین ترکمانوں، عرب بدوؤں اور مصر بلند کے ہورہ قبائلوں کی ایک کثیر تعداد کو بھی بھرتی کر لیا تھا۔ یہ لوگ بڑے نڈر اور اعلیٰ درجے کے جنگجو تھے اور ان کی شجاعت پر ہر حالت میں بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں بیبرس کے جھنڈے کے نیچے ایک لشکر جرار اکٹھا ہو گیا۔ اس لشکر کا سب سے اہم اور فعال عنصر وہ تھا جس کی تشکیل مملوک دستوں سے کی گئی تھی۔ ان مملوکوں کو کئی سال تک اعلیٰ درجے کی عسکری تربیت دی گئی تھی اور اب وہ فن حرب و ضرب میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ یہ لوگ دشت قیچاق کے رہنے والے تھے اور تاتاری ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھے۔ دراصل یہی وہ لوگ تھے جو تاتاریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے تھے اور ان کے پنجے میں پنجہ ڈال کر لڑ سکتے تھے۔ جن دنوں قاہرہ میں یہ واقعات پیش آ رہے تھے، ہلاکو خان کو اطلاع ملی کہ اس کا بھائی منگو خان جو تاتاریوں کا خان اعظم خاقان تھا وہ مر گیا ہے اور اس کا جانشین نامزد کرنے کے لیے مغل سرداروں کا جو اجتماع ہو رہا ہے اس میں ہلاکو خان کی شرکت ضروری ہے۔ ہلاکو خان کے سپہ سالار اور اس کی بیوی دوقوز خاتون نے اصرار کیا کہ ہماری یلغار جاری رہنی چاہیے کیونکہ خان اعظم نے جو اب مر چکا ہے حکم دیا تھا کہ مصر کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن ہلاکو خان نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ مغل سرداروں کے اجتماع عظیم قرولتائی جرگہ میں شرکت کو دوسری سب باتوں پر مقدم سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ وطن واپس آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ قفقاز کے کنارے کنارے شمال کا رخ کر لو، ہم گھاس سوکھنے سے پہلے پہلے اپنے وطن پہنچنا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر یکایک اس کو کوئی خیال آیا اور اس نے اپنے نائب اور سپہ سالار قتبغہ خان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ ہمارے جانے کے بعد اس علاقے کی حفاظت تمہاری ذمہ ہے۔ جب تک ہم قرولتائی سے فارغ ہو کر واپس نہ آ جائیں تم یہیں رہو گے۔ ہم تمہارے ماتحت ایک زبردست لشکر چھوڑے جاتے ہیں۔ ہمارے ارمنی اور گرجستانی حلیف بھی تمہاری اعانت کے لیے یہاں موجود رہیں گے۔ قتبغہ خان نے ہلاکو خان کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ جو فرض اس کو سونپا گیا ہے وہ دل و جان سے اس کو پورا کرے گا۔ اس کے بعد ہلاکو خان اپنے عظیم خیمہ و خرگاہ کے ساتھ صحرائے گوبی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب شام و عراق مکمل طور پر قتبغہ خان کی گرفت میں تھے۔ وہ ہلاکو خان کا نہایت قابل اعتماد جرنیل تھا اور شام کو پامال کرنے میں اس نے خاص حصہ لیا تھا۔ وہ ایک شقی القلب انسان تھا اور اس کی بربریت کے افسانے سارے عالم اسلام میں مشہور تھے۔ ہلاکو خان کے جانے کے بعد اس نے فلسطین میں عین جالوت کے مقام پر چھاؤنی ڈال دی۔ مشہور شہر ناصرہ کے قریب یہ مقام اس کے لشکر کے قیام کے لیے نہایت موزوں تھا۔ یہاں سے وہ ایک طرف شام اور عراق پر اپنا تسلط مؤثر طور پر قائم رکھ سکتا تھا اور دوسری طرف جب چاہے مصر کی طرف بڑھ سکتا تھا۔ ہلاکو خان کے جانے کی خبر بہت جلد قاہرہ پہنچ گئی۔ اہل مصر کی تمام جنگی تیاریاں ابھی تک دفاعی نوعیت کی تھیں، لیکن بیبرس نے یکایک ایک ایسا فیصلہ کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ ہماری فوج آگے بڑھ کر قتبغہ خان کے لشکر سے نبرد آزما ہوگی۔ اس وقت رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیبرس کے اعلان نے اس کے سپاہیوں کو اس مقدس مہینے میں جہاد کی افضل ترین عبادت سے سعادت اندوز ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے بڑی خوش دلی سے
اس کا فیصلہ قبول کر لیا۔ اب وہ لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے فلسطین میں داخل ہوا اور فوج کے متعدد دستے صلیبیوں کے قلعوں کے چاروں طرف پھیلا دیے تاکہ وہاں سے قدبغا خان کو کوئی مدد نہ پہنچ سکے۔ اگر صلیبیوں کے کسی سر پھرے گروہ نے مسلمانوں سے مزاحم ہونا چاہا تو اس کو مصری فوج کے ہراول دستوں نے مار بھگا دیا۔ غرض اسلامی لشکر کسی خاص مزاحمت کے بغیر بہت جلد تاتاری لشکر گاہ کے قریب پہنچ گیا اور اس سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ بروز جمعہ 15 رمضان المبارک 658 ہجری بمطابق 25 اگست 1260 عیسوی کو دونوں لشکر عین جالوت کے مقام پر ایک دوسرے سے متصادم ہوئے۔ ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ ارض و سما کانپ اٹھے۔ بیبرس نے اس مارکے میں حیرت انگیز عسکری صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے مملوک جنگجوؤں پر مشتمل فوج کے بہترین دستوں کو گھات میں بٹھا دیا اور پہلے اپنی ہلکی سوار فوج کو بڑے وسیع رقبے میں پھیلا کر آگے بڑھایا۔ تاتاریوں نے پوری قوت سے مصری سواروں پر حملہ کیا اور ان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اندھا دھند آگے بڑھنے لگے۔ بیبرس نے اپنے سواروں کو تاکید کی تھی کہ وہ جم کر مقابلہ نہ کریں بلکہ تاتاری حملے کا آغاز ہوتے ہی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ تاتاری ان مملوک دستوں کی زد میں آ گئے جو گھات میں بیٹھ کر تاتاریوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ یکایک وہ تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہوئے اپنی کمین گاہوں سے نکل کر تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے، مملوک بہادر مجاہدوں نے اس کے ہزاروں سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ قدبغا خان کے لیے یہ حملہ بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے اپنی صفوں کو دوبارہ مرتب کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی سب تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ مسلمانوں کے تیز و تند حملوں نے تاتاری لشکروں کے پرخچے اڑا دیے۔ گرجستانی اور ارمنی پیدل دستوں کا تو اور بھی برا حشر ہوا۔ مملوک شہ سواروں نے ان کو بالکل ہی روند ڈالا۔ غرض چند گھنٹے کے اندر اندر تمام تاتاریوں کو ایسی کمر توڑ شکست ہوئی کہ پچھلے 40 سالوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ قدبغا خان عین میدان جنگ میں اپنے کئی ساتھیوں سمیت مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ یہ درندہ سخت انسان شام کے مسلمانوں پر بے پناہ ظلم توڑ چکا تھا اور کسی رعایت کا مستحق نہیں تھا۔ چنانچہ جب وہ بیبرس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بلا تعامل اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ قتل ہونے سے پہلے اس نے ڈینگ ماری کہ مسلمانوں نے میدان جیت لیا ہے تو کیا ہوا؟ مغلوں کی گھوڑیوں نے بچے جننا چھوڑ دیے ہیں یا ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں؟ میرے مرنے کے بعد مغل شہ سوار اس شکست کا بدلہ ضرور لیں گے اور تمہیں اور تمہارے ملک کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل ڈالیں گے۔ بیبرس نے قدبغا خان کے ڈینگ کا جواب دیتے ہوئے اس کا سر قلم کر کے نمائش کے لیے قاہرہ بھیج دیا۔ اس کے ساتھیوں کو بھی قاہرہ بھیج دیا گیا، جہاں ان کو گلیوں میں پھرا کر ان کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ اور اس طرح وہی تاتاری جن کے متعلق مشہور تھا کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان کا عبرتناک انجام اہل قاہرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مارکہ عین جالوت کا شمار تاریخ کی فیصلہ کن لڑائیوں میں ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو عرب کی مقدس سرزمین بھی ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کو تاتاریوں کے غلیظ قدموں سے محفوظ رکھنے کے لیے مصر میں ہی ان کا قلع قمع کر دیا۔ چنانچہ تمام عالم اسلام میں اس فتح پر بے پناہ مسرت کا اظہار کیا گیا اور شکرانے کی نمازیں پڑھی گئیں۔ بیبرس نے مارکہ عین جالوت میں تاتاریوں کو شکست دے کر ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی تھی، لیکن اس کا کام ہنوز تشنہ تکمیل تھا، کیونکہ حلب، حما، دمشق اور شام کے کئی دوسرے شہروں میں تاتاری ابھی تک دندنا رہے تھے۔ بیبرس نے ایک طوفانی یلغار میں ان تاتاریوں کو جا لیا اور تابڑ توڑ شکستیں دے کر ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی اس طوفانی مہم میں بیبرس نے ان تمام غداروں کو بھی بے طریق قتل کر دیا
جنہوں نے تاتاریوں کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ اس طرح چند دن کے اندر اندر سرزمین شام تمام تاتاری غارت گروں اور ان کی حمایت کا دم بھرنے والے نام نہاد مسلمانوں سے یکسر پاک ہو گئی۔